اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے فرشتوں کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں، انبیاء علیہم السلام، اور اسی طرح فرشتے جو ہے یہ معصوم ہیں۔ یعنی معصوم کا معنی یہ کہ ان سے گناہوں کا صدور یعنی گناہ ان سے ہونا محال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جن کاموں کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ فرشتے یہ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہمہ وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی تعداد کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے سورہ مدثر میں اس بات کا ذکر فرمایا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی یہاں لشکر سے مراد فرشتے ہیں۔ تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی تعداد یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ یہ کھاتے پیتے اور سوتے نہیں ہیں، ہمہ وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے تو یاد رکھیں یہ کلمہ کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا مذاق اڑانا، اس سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ فرشتوں کی توہین کرنا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، اس سے انسان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے یا اس طرح کے افعال کر رہا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا جملہ نکال دیتا ہے کہ انسان کا جو ہے ایمان سلب ہو جاتا ہے، یعنی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ وہی بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ پہلے انسان سوچ کر ہی انسان بولے، یعنی بولنے سے پہلے انسان سوچے۔ جیسے جملہ بڑا مشہور ہے کہ بولنے سے پہلے انسان تولے یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرے۔ تو لہذا فرشتوں کی تعداد کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے مخلوق ہے، ان کا ہرگز مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اچھا جبرائیل بھی نہیں کہتے، جبریل بھی کہتے ہیں، جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسی طرح میکائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے یاد رکھیں بنیادی باتیں کہ بعض لوگ شیطان کے حوالے سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان بھی تو فرشتہ تھا، اس سے گناہ کیوں ہوا، اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو یاد رکھیں شیطان کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ یہ معلم الملائکہ تھا، یعنی فرشتوں کا یہ استاد تھا، فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب عطا فرمایا، لیکن در حقیقت اس نے اپنے منصب کی قدر نہیں کی۔ یہ راندائے درگاہ ہوا، اللہ رب العالمین کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی، اور اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ میں جو ہے افضل ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کو پھینکیں تو مٹی نیچے زمین پر آتی ہے، آگ جب جلائی جائے تو دھواں بلندی کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی یہ دلیل بھی کمزور تھی، کیونکہ آگ سے گھر برباد ہوتے ہیں، مٹی سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف یہ دیکھنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال شیطان جو ہے یہ فرشتہ ہرگز نہیں ہے، شیطان جو ہے یہ جن ہے، یہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی مخلوق ہے، یہ جن ہے، یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شیطان کو جو ہے شیطان فرشتہ ہے، تبھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا، للملائکہ کا لفظ آیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی فرشتوں سے
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو وہاں شیطان بھی موجود تھا۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک جو ہے منفرد ذات ہو اور اکثر لوگ ہو تو اکثر کے اعتبار سے عربی میں صیغہ لے کر آیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ملائکہ اسی لیے استعمال کیا گیا، فرشتے کثیر تھے، فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اس وجہ سے للملائکہ استعمال کیا گیا۔ اور شیطان بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے کا جو ہے وہ اسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا حکم تھا۔ تو بہرحال شیطان نے اللہ رب العالمین کا حکم نہ مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، وہ راندائے درگاہ ہوا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان ہرگز فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرشتوں کے حوالے سے جو باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، خدا را ان باتوں کو بار بار سنیں اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، یاد رکھیں یہ ہمارے اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔ آج کل ہم دوسری چیزیں تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔